جادو کی تشخیص کے لیے میں بڑا آسان آپ کو حل بتاتا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ ہے، کوئی شک ہے، انشاءاللہ العزیز وہ نکل جائے گا۔ کمپیوٹر کے ذریعے جادو چیک کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ کس کے ذریعے؟ کمپیوٹر کے ذریعے۔ آپ کہیں گے شاید حضرت صاحب مذاق کر رہے ہیں، جب آپ سنیں گے آپ کہیں گے واقعی یہ تو کمپیوٹر ہے، یعنی آپ ایسے اسکرین پہ چلا کے دکھاؤں گا کہ جادو ہے یا نہیں ہے، تو پھر بھی وسوسے رہیں گے، توم پرستی رہے گی۔ اللہ والو، یہ جو وسوسے ہیں یا توم پرستی ہے، یہ ایسی بلائیں ہیں جو ایمان کھا جاتی ہیں، جو ایمان کھا جاتی ہیں۔ کوئی بھی شخص ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، آپ حضرات میں سے کوئی شخص بیٹھا ہے، وہ اس کو شک پڑ گیا یا کسی نے کہہ دیا کہ تیرے پہ جادو ہے، جس طرح وہ آتے ہیں نا ہمارے پاس سرائے کی، یا آپ میں سے جو بیٹھے حضرت صاحب جادو تھی گیا ہے، حضرت صاحب جادو تھی گیا ہے، تو کوئی کہتا ہے جی میرے پہ جادو تھی گیا ہے، تو اب کسی کو شک ہو جاتا ہے یا کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا کوئی جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ کے گھر میں لان ہے اور پودے لگے ہوئے ہیں، گملے ہیں، تو اس میں سے ایک پودا جو گملے میں لگا ہو، اتنا قیمتی نہ ہو، چھوٹا سا پودا ہو، بس اس کو منتخب کر لیں، وہ ہمارا کمپیوٹر ہے جو ہمیں بتائے گا کہ بیماری ہے، جادو ہے، یا تیرے پہ رب کی پھٹکار ہے، یہ سارا کچھ بتائے گا۔ کمپیوٹر ہے نا، پورا بتائے گا اللہ کے حکم سے۔ اللہ مچھلی کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، پتوں کو بولنے کی طاقت کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ مٹی کا پتلا دیکھو پچھلے 2.5 گھنٹے سے بول رہا، تو درخت کیوں نہیں بول سکتا؟ وہ کئی بار میں یہ کہتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں جی پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سنتے ہیں، تو پیر میر شاہ رحمت اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ سنتے ہیں جی بلاندا چج ہوئے تھے، پتے بھی بولتے ہیں اگر سننے کا چج ہوئے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو چج تھا، طریقہ تھا، تو سب کچھ سنتے تھے، سب کی بولیاں سنتے تھے۔ آپ کو بھی انشاءاللہ بہت طریقہ سکھا رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھ آئے۔ اب جس شخص کو شک پڑ گیا کہ میرے پہ جادو ہے، یا آپ اس کی تشخیص کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ اس بندے کو وضو کروائیں، سمجھ آ گئی؟ دن کا کوئی وقت بھی اس کا تعین کر لیں، دن کے 10 بجے، 11 بجے، یا دوپہر کے 2 بجے، عصر سے پہلے، عصر کے بعد اس طرح کے کام نہیں کرتے، کیونکہ جو سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے شیطانیت کا زور ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جادو کی کاٹ والے عمل یا تشخیص والے اعمال نہیں کیے جاتے عوام الناس کے لیے خاص طور پر۔ اب آپ کیا کریں گے؟ 10 بجے، 11 بجے، جس وقت بھی جو مریض ہے یا جو بندہ خود، مثلا میں خود ہوں تو میں اپنی تشخیص کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کریں گے؟ اگر گھر میں کوئی پودا ہے اس کو ہم نے منتخب کر لیا، نہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اپنی قریبی نرسری پہ جائیں، 150 روپے کا چھوٹا سا پودا لے آئیں جو گملے کے اندر لگاؤ، وہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ کمپیوٹر، وہ تشخیص کر کے ہمیں بتائے گا۔ اس پودے کو آپ نے رکھ لینا اپنے گھر میں۔ اب مریض ہے، وہ کیا کرے گا؟ وضو کرے گا، وضو کر کے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، اول و آخر ایک بار درود پاک، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتے ہیں یہ ہاتھ پھیر دینے ہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ حصار۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ حصار۔ کبھی بھی جادو کی تشخیص کرنی ہو یا جادو کا علاج کرنا ہو، حصار کے بغیر یہ کام، ہاتھ بھی نہیں لگانا، سوچنا بھی نہیں بھی ہوگا تو کاروائی پڑ جائے گی، وہ مریض کے اوپر جو کچھ ہوگا وہ آپ کے اوپر آ جائے گا۔ تو اگر کسی کی تشخیص کرنے لگے ہیں تب بھی اپنا حصار کریں، اس مریض کو کہیں وہ بھی حصار کرے۔ اگر میں فرض کرو خود ہی کر رہا ہوں یا آپ جا کے خود ہی کر دیں تو پھر کیا کریں گے؟ اب اپنا کریں گے، 3 بار آیت الکرسی، اول و آخر ایک بار درود پاک، ایسے سارے پھیر دیں کہ جہاں جہاں ہاتھ جاتا ہے یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ حصار۔ اب آپ جس طرح میں بیٹھا ہوں ایسے آپ نے بیٹھ جانا کرسی کے اوپر قبلہ رخ منہ کر کے ایسے، اور اپنے پاؤں پاؤں پانی کے اندر ڈبو دینے ہیں، کوئی ٹب لے لیں، کوئی کنالی لے لیں، کوئی تسلا لے لیں، کوئی چیز برتن ہو تو اس میں اتنا پانی ڈال لیں کہ آپ کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک جو ہے اس میں ڈوب جائے۔ یہ دونوں پاؤں ایسے رکھ دینے۔ اب آپ نے ایسے بیٹھ جانا ٹیک لگا کے کرسی کے ساتھ، یہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی، نہ تو درود پاک پڑھنا ہے اور نہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اب ہم کون سا عمل کرنے لگے ہیں؟ جادو کی تشخیص کا اور جادو کی کاٹ کا۔ یہ جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ 2 in 1 ہے۔ یہ جادو کی تشخیص بھی کرے گا، اگر جادو ہے تو اس کی کاٹ بھی کر دے گا۔ یہ بیماری کی تشخیص بھی کرے گا، اگر بیماری نہیں ہے تو بتا دے گا، اگر بیماری ہے تو اس کی کاٹ بھی کرے گا، انشاءاللہ اس کی شفا بھی ہوگی۔ یہ کون سا عمل ہے؟ 2 in 1، یعنی ایک کریں گے 2 فائدے ہو جائیں گے۔
ایک ٹکٹ پہ 2 مزے کا، انگریزی میں سمجھ نہیں آئی تو اب کیا کرنا ہے؟ وضو کر لیا، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئے، اپنا حصار کر لیا، اب آپ نے صرف پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ پڑھنی ہے؟ نہیں، بسم اللہ کا تعلق اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ اب ہم نے پھینٹا چڑھانا ہے، شیاطین کو مارنا ہے، جب کسی کو مارنا ہو تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، درود پاک نہیں پڑھتے، جب ذبح کرتے ہیں بکرے کو یا قربانی کرتے ہیں صدقہ خیرات کے لیے تو درود پاک اس وقت کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے؟ نہیں پڑھا جاتا۔ تو جب جہاد کیا جاتا ہے تو کون سا نعرہ بلند کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیر۔ تو ایسے ہی اب آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے مدد حاصل کریں گے، پناہ مانگیں گے۔ اب آپ نے پڑھنا ہے یا قہار 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 یا قہار، یہ 11 تسبیحیں آپ نے کرنی ہے۔ 7 منٹ کا یہ عمل ہے۔ کتنی تسبیحیں کرنی ہے؟ 7 منٹ کا۔ 11 تسبیحیں کرنی ہو کتنے منٹ کا عمل ہے؟ 7 منٹ میں تشخیص ہو جائے۔ تو اول وقت درود پاک کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ نہیں پڑھنا۔ سمجھ آئی بات؟ اول وقت درود پاک نہیں ہے، بسم اللہ نہیں ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا قہار یا قہار یا قہار یا قہار یا قہار۔ اب یہ جب کرنا ہے تو نیت کیا کرنی ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ جب نیت نہیں ہوگی تو تشخیص کیا ہوگی؟ اب آپ نے پڑھنے سے پہلے نیت یہ کرنی، یا اللہ اگر میرے پہ کوئی بیماری ہے، میرے پہ نظر بد ہے، میرے پہ کوئی جادو ہے، تو اپنے اس پیارے نام کے صدقے، اس مبارک کے صدقے اس بیماری کو میرے سارے بدن سے نکال کے اس پانی میں ڈال دے۔ اس جو پانی پاؤں میں رکھا ہوا ہے، اس پانی میں اس کو نکال دے، اس میں ڈال دے۔ یہ اب اللہ کا کام ہے کہ اللہ بیماری کو کھرچ کھرچ کے اپنے نام کی برکت سے اس نیگیٹو انرجی کو نکال کے آپ کے باڈی کو نورانیت بخشے گا، اور ساری بیماری، سارا گند، حسرت، حسد، سب وہ پانی کے اندر چلا جائے گا۔ اب آپ نے 11 تسبیحیں مکمل کی، آرام سکون سے پاؤں باہر نکالیں۔ وہ جو پانی ہے اس میں سے تھوڑا سا پانی، جتنا ضرورت ہو، جتنا بڑا گملہ ہے، اس پودے کو ڈال دینا ہے۔ وہ پانی جو نیچے پاؤں میں رکھا ہوا تھا کس کو ڈالنا ہے؟ پودے کو ڈال دینا۔ جو بقیہ پانی ہے اس کو گٹر میں ڈالنا ہے۔ کس میں ڈالنا ہے؟ گٹر میں۔ توجہ کے ساتھ سن لیں، اس کو گھر کے لان میں پھینکا، اگر آپ کے اوپر جادو ہے سارے گھر میں جادو پھیل جائے گا۔ گلی میں پھینکا، جو اس پانی کے اوپر چل کر گیا وہ بیچارہ معصوم ہوگا، اس کے اوپر جادو منتقل ہو جائے گا۔ وہ نیگیٹو انرجی والا پانی ہے، بیماری والا پانی ہے۔ جب اس پانی کو جتنا پھیلائیں گے وہ سب کے اوپر وہ اثرات آ جائیں گے۔ اس پانی کو کہاں ٹھکانے لگانا ہے؟ گٹر میں، نالی کے اندر۔ بس اتنا پانی، گلاس 1.5 گلاس ہے، وہ کس کو ڈال دینا ہے؟ گملے۔ خلاص، عمل ختم ہو گیا، تشخیص بھی ہو گئی، علاج بھی ہو گیا۔ اگلے دن پھر وہ اسی ٹائم پہ وہ عمل پھر دوبارہ کریں گے۔ 3 بار آیت الکرسی، اول آخر 1 بار درود پاک، پہلے اپنا حصار کریں گے، اگر کسی کو کروا رہے ہیں تو اس کا بھی حصار، اپنا بھی حصار، اس کے بعد 11 تسبیحیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے یا قہار یا قہار یا قہار یا قہار یا قہار، پانی عمل ختم ہوگا۔ پانی کے 1 گلاس 2 گلاس پودے کو ڈالیں گے، اور بقیہ پانی رکھ لینا کہ کہیں کام آئے گا، نالی میں ڈالنا ہے، گٹر میں ڈال دینا ہے، اس کو پھیلانا نہیں۔ یہ عمل اللہ والوں 7 دن کرنا ہے۔ کتنے دن؟ 7 دن۔ جب آپ یہ 7 دن عمل کریں گے، 7ویں دن تشخیص ہو جائے گی، کمپیوٹر بول پڑے گا کہ تجھے بیماری ہے، تجھے بیماری ہے، تیرے پہ نظر بد ہے، یا تیرے پہ جادو ہے، یا تیرے پہ کچھ بھی نہیں ہے، تیرا وہم ہے، بالکل ٹھیک ہے، نارمل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میرا آپ کو یہاں ایک مشورہ ہے، کیونکہ ہم عقل پوری والے ہیں اور ہماری کھوپڑیاں آج کل کام بھی نہیں کرتی، ہمارے ذہن بھی آج کل کام نہیں کرتے۔ ہم 2 رکعت والی بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم پہلی رکعت میں بھول جاتے ہیں ہم نے کون سی سورت پڑھی تھی۔ تو میرا آپ کو بھائیوں والا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ جو پودا آپ لے کر آئے ہیں، جس کو کمپیوٹر ہم نے بنایا ہے، جس نے ہماری تشخیص بتانی ہے، اس پودے کی 2-3 تصویریں کلوز اپ کر کے، زوم ان کر کے لے لیں، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب میں نے عمل شروع کیا تھا تو پودے کی رنگت کیا تھی، پودا کیسے سرسبز و شاداب تھا، کس رنگت کا تھا، اور آج 7ویں دن اس کی کیا حالت ہے، تو تبھی معلوم ہوگا نا، ورنہ آپ بھول جائیں گے، آپ کہیں گے کوئی فرق تو پڑا کوئی نہیں، کوئی سمجھ تو کوئی آئی نہیں۔ تو میں نے اس لیے کیا نا کہ آج کل مسلمان کی عقل پوری سوری ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ ساتھ بتا دی بات کہ آپ نے جو پودا اپنی تشخیص کے لیے رکھنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تصویر لے لینی ہے۔ اب 7 دن کے بعد دیکھتے ہیں
کہ پودے کی وہ رنگت نہیں رہی سبز جو پہلے تھے، وہ رنگت نہیں رہی، یعنی وہ سرسبز و شاداب جس طرح تھا اب اتنا وہ سبز نہیں رہا، وہ کم ہو گیا ہے، تو آپ کو بیماری ہے۔ آپ کو کیا ہے؟ بیماری ہے۔ کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروائیں، حکیم سے کروائیں، ایلوپیتھی کروائیں، ہومیوپیتھی کروائیں، جو آپ کا جہاں دل مطمئن ہوتا ہے۔ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ سارا زمانہ بھی کہتا رہے، جب اللہ نہیں کہہ رہا تو اللہ پہ اعتبار کرو گے یا زمانے پہ اعتبار کرو گے؟ تو اپنا یقین کامل رکھو کہ اب کوئی جادو نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے، کر بھی لیا ہے، تو اب میرے پہ بیماری ہے، جو بھی بیماری ہے اس کا جو علاج کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ یہ جو پڑھائی کر رہے ہیں اس سے بھی اللہ شفا دے گا، اللہ کے ذکر میں شفا۔ اگر وہ پودا جس کو 7 دن ہم نے یہ پانی کاٹ والا ڈالا ہے، اس کے رنگ میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا، بالکل وہ ویسی جو تصویر لی تھی آج بھی اس کی طرف ساتھ وہ تصویر میچ ہو رہی ہے، اس کی رنگت میں کوئی فرق نہیں آیا، تو اللہ والو نہ تو آپ کو کوئی بیماری ہے اور نہ ہی آپ کے اوپر کوئی جادو ہے، محض آپ کا کیا ہے؟ وہم ہے۔ تو اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اللہ سے مدد بھی مانگو کہ یا اللہ یہ جو وسوسہ وہم ہے یہ میرے اندر سے نکال دے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ اور اگر وہ پودا پیلا پڑ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے یا خشک ہو جاتا ہے، اس کا انحصار ہے جادو کی شدت کے اوپر۔ اگر جادو بہت شدت والا ہے تو 7 دن میں پودا خشک ہو جائے گا، پیلا ہونا شروع ہو جائے گا، جلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر جادو کم درجے کا ہے تو اتنی اس کی رنگت کم بدلے گی، اگر جادو اور کم درجے کا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پودے کے پتے یوں مرجھا جائیں گے، یعنی وہ مرنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ یہ سمجھ لو کہ جادو ہے۔ پھر اس کے آگے 3 درجے ہیں۔ اگر پودا صرف مرجھاتا ہے جادو ہے لیکن اتنی شدت والا نہیں ہے۔ اگر پودا جو ہے وہ پیلا پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ پیلے پیلے نشان پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جادو ہے اور درمیانی شدت کا ہے۔ اور اگر آدھے آدھے پتے خشک ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کام کسی نے چوک کے رکھے ہے، کام کسی نے چوک کے رکھے ہے، یعنی کسی بدبخت نے آپ کو نظر میں لیا، وہ پڑھائی مسلسل کر رہا ہے یا وار جو ہے وہ بہت زیادہ شدت والا ہے، تو یہ پودا سارا کچھ، یہ کمپیوٹر آپ کو سارا کچھ کیا کرے گا؟ بتائے گا۔ اگر یہ والا مسئلہ آ جائے، جادو آ جائے، چاہے وہ جادو کم درجے کا ہے، چاہے وہ جادو درمیانے درجے کا ہے، چاہے جادو بڑی شدت والا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہی جو تسبیحاں 11 روزانہ کر رہے ہیں یا کہارو، یہ بند نہیں کرنی، ان کو 21 دن جاری رکھنا ہے۔ لیکن اب پانی میں پاؤں ڈبونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پودے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وقت کی بھی قید نہیں ہے، صرف حسار کرو، جب مرضی پڑھ لو، تو یہ آپ کی کاٹ بھی ہوگی اور آپ کی تشخیص بھی ہوگی۔ 21 دن کے بعد انشاءاللہ العزیز کسی بھی قسم کا جادو ہے، کسی قسم کی بھی اپنا نظر بد ہے، جتنا بھی کوئی طاقت والا جادو ہے، اللہ کے نام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اور وہ بھی یا قہارو کے سامنے، وہ بھی یا قہارو کے سامنے یا جبارو کے سامنے، کیا مجال ہے اس کا؟ سب کچھ اڑ جائے گا، جل جائے گا۔ اس کے بعد جب اللہ شفا دے دے تو پھر کیا کریں؟ صدقہ خیرات کریں، چول نہیں مارنی، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے لہنگا تو 5 لاکھ کا آ جاتا ہے، تو غریب کو روٹی کھوانی پڑے تو 5 روپے دے دو، 5-10 دے دو، جی صدقہ ہو گیا۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خیرات کرنی ہے کہ اللہ نے اس مصیبت سے گھر بیٹھے نکال دیا۔ کسی عامل کے پاس جاتے تو اس نے یہ سب کچھ بتانا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا اللہ والو، تو یہ تو راز ہے، کسی پہ تو دکان چلتی، تو صدقہ خیرات کریں۔ اس کے بعد یہی یا کہارو، یہی یا کہارو، اس کو 70 مرتبہ ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے۔ کبھی آپ نظر بد کے جادو کے شکار نہیں ہوں گے۔ جادو ہوگا، لوگ حسرت بری نظروں سے دیکھیں گے، کالی نظر سے دیکھیں گے، لیکن اللہ پاک تجھے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ عمل بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ کبھی دوبارہ تشخیص کرنی پڑی آپ دوبارہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی تاثیر آپ کے ہاتھ میں رہے گی۔ اور تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سنے انہیں بھی اجازت ہے۔